تو پہلے تو میں اعتکاف کے شرعی مسائل بیان کروں گا کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو آپ نے کر لیا تو آپ کا اعتکاف ہی ٹوٹ گیا، اور پھر ٹوٹنے کی صورت میں کرنا کیا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے اعتکاف ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن اعتکاف کی حکمتیں آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو اعتکاف میں بنیادی رکن کیا ہے؟ یہ جو سورج غروب ہونے سے پہلے 20 تاریخ کو، اب تو خیر ہو گیا، ٹائم گزر گیا، وہ یعنی آج پاکستان میں 21واں روزہ ہے، تو کل لوگ بیٹھے ہیں اعتکاف میں اور 22واں شروع ہو رہا ہے۔ تو غروب آفتاب سے پہلے آپ نے مسجد میں آ کے بیٹھ جانا ہے، نیت یہ کرنی ہے کہ میں اب چاند نظر آنے سے پہلے، عید کی رات آنے سے پہلے میں مسجد سے نہیں نکلوں گا۔ اس کے بعد آپ نے جب تک کوئی بنیادی شرعی ضرورت نہ ہو، آپ نے اس اعتکاف کی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ تو آپ نے سب سے پہلے مسجد کی انتظامیہ سے مسجد کی حدود پوچھنی ہے کہ یہ جو جہاں لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا ہے یہ مسجد کی حدود میں ہے یا نہیں ہے۔ بعض دفعہ اندر الماری میں جگہ ہوتی ہے، وہاں لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، معتکفین وہاں بھی چلے جاتے ہیں، تو پہلے مسجد کی انتظامیہ سے پوچھ لیں یہ والا ایریا مسجد میں داخل ہے یا نہیں۔ مسجد سے چھت پر جانے کے لیے جو سیڑھیاں ہوتی ہیں ان سیڑھیوں کے بارے میں مسجد کی انتظامیہ سے پوچھ لیں یہ مسجد کے اندر داخل ہیں یا مسجد کے باہر داخل ہے، مسجد کے باہر ہیں یہ۔ اگر وہ مسجد کے باہر ہیں تو آپ اوپر جائیں گے تو آپ کا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو مسجد کے اندر ہیں تو پھر آپ جائیں اوپر، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ وضو خانہ تو مسجد سے باہر ہی ہوتا ہے لیکن اس کی وہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، تو یہ کلیئر کر لیں مسجد کی حدود ہے کیا، کیونکہ اعتکاف نام ہے مسجد کی حدود کے اندر رہنے کا، تو وہ حدود کا پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اب پوری مسجد میں کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ مسجد میں اوپر والے حصے میں چادریں لگا کے اعتکاف کرتے ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جماعت میں شرکت کے لیے نیچے آئیں گے یا تراویح کے لیے نیچے والے پورشن میں آئیں گے تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ تو بھائی نہیں ٹوٹے گا، اگر آپ سیڑھیوں سے آ رہے ہیں اور سیڑھیاں بھی مسجد کی حدود کے اندر ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس لیے مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ سیڑھیاں جو اوپر جانے کے لیے ہوتی ہیں مسجد کی حدود میں ہی رکھا کرے وہ۔ تو آپ نے وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں، آپ کا پہلے سے وضو ہے، آپ تازہ وضو کرنا چاہتے ہیں تو بھی جا سکتے ہیں، آپ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ غسل فرض ہو جائے اس کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ وضو کے لیے جائیں گے یا غسل کے لیے جائیں گے، فرض غسل کے لیے، نفل غسل یا ویسے ہی نہانے کے لیے نہیں، فرض غسل کے لیے، تو جب آپ غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے یا قضائے حاجت کے لیے آپ جا رہے ہیں، پیشاب وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ تین چیزیں ہی ہیں، قضائے حاجت کے لیے اور غسل کے لیے اور وضو کے لیے، اور کھانے کے لیے چوتھی چیز یہ بھی۔ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو آپ ہوٹل سے جا کے خرید سکتے ہیں یا گھر میں جا کے بنا سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ خواتین اعتکاف والی جگہ سے نکل کے کچن میں جا کے کھانا بنا سکتی ہیں اپنے لیے، اگر کوئی اور بنا کے نہیں دے رہا، یا آپ نہیں کام لینا چاہتے کسی دوسرے سے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سارے کام خود کریں گے، تو ٹھیک ہے آپ جا کے ہوٹل سے کھانا لا سکتے ہیں اعتکاف، یہ شرعی ضرورت ہے۔ جب بھی یعنی 4 کام ہیں نا جن کے لیے نکلنا ہے آپ نے، تو ان 4 کاموں میں سے کسی کام کے لیے جب بھی آپ نکلیں گے تو ایک بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ فوکس ان کاموں کو کرنا ہے، درمیان میں ٹھہرنا نہیں ہے آپ نے۔ آپ مسجد سے نکلے، وضو خانے کی طرف گئے تو وضو خانے کی طرف جائیں۔ اچھا، اسپیڈ کے ساتھ جانا ضروری نہیں ہے، خرامہ بھی چل سکتے ہیں، آرام سے بھی چل سکتے ہیں، آپ کوئی بھاگنا دوڑنا ضروری نہیں ہے، تو آپ آرام سے جائیں وضو خانے کی طرف، واش روم کی طرف، قضائے حاجت کے لیے جائیں آپ آرام سے۔ وہاں جا کے پتہ چلا جی وضو خانے پہ تو رش ہے، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو انتظار کر لیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ بندہ اٹھ گیا نلکے سے، اب آپ پھر بیٹھ ہی نہیں رہے، وضو ہی نہیں کر رہے، کھڑے ہوئے سوچوں میں گم ہیں، اب آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں نا، مسجد سے باہر ٹائم گزار رہے ہیں، یہ غیر ضروری تاخیر ہے۔ اسی طرح آپ واش روم کے لیے گئے، واش روم کا دروازہ بند ہے یا واش روم صاف نہیں ملا آپ کو، آپ نے کہا میں اس میں نہیں جا سکتا، تو یہ بھی شرعی عذر ہے۔ لیکن واش روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ بیٹھ کے گپوں میں مشغول ہو گئے، باہر کھڑے ہو کہ کسی کوئی بندہ مل گیا آپ کو،
تو اب آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑے ہوں گے نا بلا وجہ، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے آپ کو چاہیے آپ واش روم جائیں اور دیکھیں کون سا واش روم کھلا ہوا ہے. اگر وہ کوئی ایسا کوئی خراب معاملہ نہیں ہے تو آپ جائیں اس میں واش روم یوز کریں اور واپس آ جائیں. واپسی میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، تمیز سے واپس آ جانا ہے، درمیان میں رکنا نہیں ہے. جاتے ہوئے اگر آپ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو بھی اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ منہ ڈھانپ کے جا رہے ہوتے ہیں، چپ چپ جا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بات چیت کرتے ہوئے چلے جائیں، سلام دعا کرتے ہوئے چلے جائیں، آہستہ اسپیڈ میں جائیں، تیز اسپیڈ میں جائیں، رکنا نہیں ہے، بریک نہیں لگانی ہے آپ نے. اچھا، یہ موٹی موٹی باتیں ہو گئیں. بعض لوگوں کو ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے، برش کرنا ہے، کرنا چاہیے. تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اسپیشل برش کرنے کے لیے نہ جائیں مسجد سے باہر، آپ وضو کرنے کے لیے جائیں. وضو کے دوران آپ برش کر لیں وضو ہی کی نیت سے، یعنی وضو میں دانت صاف کرنا بھی سنت ہے نا. تو جیسے آپ وضو کے لیے بیٹھے، آپ نے ہاتھ دھوئے، اب قلی کرنے کا ٹائم ہے، قلی کر کے آپ برش بھی کر لیں، اور برش کرنے کے بعد آپ پراپر وضو کر کے آ جائیں فوراً. لیکن اسپیشل الگ سے برش کرنے کے لیے اگر آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ اسپیشل انہی کاموں کی نیت سے آپ نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹے گا. وہاں بیٹھ کے درمیان میں کر لیے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں مسجد سے باہر. اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ شرعی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ہاتھ دھونے کے لیے نہ جائیں، بلکہ جب آپ وضو کے لیے جائیں نیت یہ ہو کہ میں وضو کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر آپ وہاں جا کے ہاتھ بھی دھو لیں. اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے انسان گڑبڑ کرتا ہے، چلا گیا وہ ہاتھ دھونے کے لیے، اب وہاں خیال آ رہا ہے میرا اعتکاف تو ٹوٹ گیا، پھر فوراً خیال ہے چلو پورا وضو ہی کر لو. تو اب یاد رکھیں اعتکاف ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، اب وہ جڑے گا نہیں. تو وہ اب کرنا کیا ہے ٹوٹنے کی صورت میں، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ نے مسجد سے نکلنا وضو کی نیت سے، قضائے حاجت کی نیت سے، کھانے کی نیت سے. کھانا کھانے نہیں، کھانا لانے. تو کیونکہ مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھایا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے خیال کرنی ہے اعتکاف میں. غسل کسی پہ فرض ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی ہے آپ فوراً مسجد سے باہر نکلیں، کپڑے لے لیں، جلدی سے کپڑے اٹھا لیں اور فوراً مسجد سے باہر آ جائیں. اور اس مجبوری سے جو آپ کو مسجد کے باہر کھڑے رہنا پڑے گا، اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہنا جائز نہیں ہے. تو اب جو آپ باہر ٹائم گزاریں گے یہ شرعی ضرورت سے آپ ٹائم گزار رہے ہیں، لہذا اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور کون سی چیزیں ہیں جی؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، بہت بری عادت ہے، چھوڑ دینا چاہیے اس کو، کوئی شریفوں کا کام نہیں ہے. بہت سے علماء تو حرام کہتے ہیں، نہیں تو کم از کم مکروہ تو بہرحال ہے ہی سگریٹ پینا. لیکن پھر بھی اگر ٹھڑک ہے سگریٹ پینے کی، نہیں چھوڑ رہے، تو سگریٹ پینے کے لیے اگر آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کیونکہ مسجد میں سگریٹ پینا تو سب کے نزدیک حرام ہے. مسجد میں تو دھواں اور تمباکو کی بو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. لیکن آپ نے اگر پینی ہی ہے، مرے جا رہے ہیں، یا کوئی مسائل آپ ہی جانتے ہوں گے آپ کے ساتھ کیا کیا مسائل چل رہے ہیں آج کل، یہ تو مجھے نہیں پتہ، تو پھر آپ نے وہی کام ہے کہ آپ سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹے گا. آپ یوں کر لیں گے کہ واش روم جائیں آپ قضائے حاجت کے لیے، تو قضائے حاجت کے دوران آپ نے سگریٹ پی لی تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ یہ تاخیر جو ہو رہی ہے یہ، یا چلتے چلتے پی لی، قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے سگریٹ سلگائی اور سٹے لینا شروع کر دیا آپ نے، اور رک نہیں رہے، آپ آرام آرام سے چلتے چلتے جا رہے ہیں. تو یعنی اصل میں تو آپ کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں، ضمناً درمیان میں یہ کام بھی ہو رہا ہے. سگریٹ والا جو غلط کام ہی ہے، ظاہر ہے کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن اس سے پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو جن کو بہت زیادہ عادت پڑی ہوئی ہے سگریٹ کی، چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹ نہیں رہی، تو وہ اس طریقے سے اگر عمل کر لیں گے تو ان کا اعتکاف کم از کم نہیں ٹوٹے گا. اچھا، نہانے کے لیے جانا، تو اصولی طور پر تو مسئلہ یہی ہے کہ نہیں نہا سکتے. جمعے کا غسل کرنا جائز ہے اعتکاف میں، بڑا اختلاف ہے، بڑا تو نہیں، جمہور تو اسی طرف ہیں کہ جمعے کا غسل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اعتکاف میں. بعض حضرات نے گنجائش دی ہے، لیکن احتیاط اسی پر ہے کہ نہ کیا جائے. تو احتیاط کے قول کے مطابق پھر یہی مسئلہ ہے کہ آپ غسل کرنے کے لیے اسپیشل نہ جائیں، لیکن آپ قضائے حاجت کے لیے گئے
تو اسی دوران اپنے اوپر پانی اگر آپ ڈال لیتے ہیں تو آپ کا غسل یعنی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور اس کا طریقہ ایک بہتر یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے مسجد کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنا سر دھو سکتے ہیں. مسجد کے کنارے پر بیٹھ جائیں اور سر باہر نکال دیں اور صابن سے سر آپ اچھی طرح دھو لیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر ہی کوئی ایسا ٹب وغیرہ لا کے رکھ دیا جائے کہ اس میں آپ نہا لیں, یعنی ظاہر ہے کپڑے پہن کے ہی نہائیں گے, اس میں سطر نظر نہیں آنا چاہیے لوگوں کے سامنے, تو اس طرح سے آپ کوئی تدبیر کر کے نہا سکتے ہیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یا یہی ہے کہ واش روم گئے تو واش روم کے دوران ہی آپ نے سر پہ پانی وغیرہ ڈال کے نہا لیا یا اپنے آپ کو گیلا کر لیا تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ تھے کچھ موٹے موٹے مسائل اعتکاف کے. اچھا, اعتکاف کے اندر, اچھا میں پہلے یہ مسئلہ بتا دوں, ٹوٹ جائے اعتکاف تو کیا کرنا ہے. اچھا, ایک اور چیز سے اعتکاف ٹوٹتا ہے. اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا نا دن میں تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا آپ کا. یہ جو آخری 10 دن کا اعتکاف ہے یہ روزے کے ساتھ مشروط ہے. ہاں کہ کوئی نفلی اعتکاف میں بیٹھا ہو 3-4 دن کے لیے, اس کا اعتکاف روزہ ٹوٹنے سے نہیں چھوٹتا. لیکن نارملی جو 10 دن کا اعتکاف جو لوگ کرتے ہیں, 9 دن یا 10 دن, جو بھی چاند نظر آنے کا تو ہمیں نہیں پتہ, تو یہ والا اعتکاف روزہ ٹوٹنے سے ٹوٹ جاتا ہے. روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھولے سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن غلطی سے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بھولے سے کھانے میں اور غلطی سے کھانے پینے میں فرق ہے. بھولے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں تھا میرا روزہ ہے, آپ نے کھا لیا تو نہیں ٹوٹے گا روزہ, حدیث میں آتا ہے. غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہے مگر کوئی ایسا کام غلطی سے کر لیا جس سے پانی یا لقمہ حلق میں چلا گیا, کھانا حلق میں چلا گیا. جیسے آپ نے وضو میں, آپ کو روزہ یاد تھا, آپ نے فنٹر گیری شروع کر دی اور آپ نے کہا کہ میں غرارے کر لیتا ہوں. غرارے کیا آپ نے, غرارے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن غرارے کے دوران پانی رکا نہیں اور حلق میں اتر گیا. تو ایسی صورت میں روزے کا کفارہ تو لازم نہیں ہے کیونکہ جان کر روزہ آپ نے نہیں توڑا, لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. اور جب روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, آپ نے ناک میں دوا ڈال دی, آپ سمجھ رہے تھے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ادھر ناک میں دوا ڈالی آپ نے اور وہ دوا آپ کے گلے میں اتر گئی, گلے میں ذائقہ آنے لگا اور حلق میں اتر گئی وہ دوا, تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. تو جب روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں. آپ کو صبح الٹی ہوئی, الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خوب سمجھ لیں, لیکن اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے خوب پریشر کے ساتھ اور آپ نے وہ نگل لی تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اس سے کفارہ تو لازم نہیں ہے, لیکن آپ کو قضا بہرحال کرنی پڑے گی. اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا, روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور اعتکاف بھی آپ کا ٹوٹ گیا. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ کسی بھی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا, اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اعتکاف ٹوٹ جائے تو قضا کیا ہے, اس کی کیسے کرنا ہے. تو دیکھیں, جس دن اعتکاف ٹوٹا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسی دن آپ نے نیت کرنی ہے, اس دن کی قضا آپ پر واجب ہے. خوب سمجھ لیں, 10 دنوں کی قضا واجب نہیں ہے راجح قول کے مطابق. جس دن اعتکاف ٹوٹا وہی والے دن کی قضا آپ پر لازم ہے. جیسے آپ کا 22 رمضان کو فار ایگزامپل اعتکاف ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے, تو یہ والا دن آپ نے 24 گھنٹے کی قضا آپ پر لازم ہے, تو اسی دن نیت کر لیں. سورج غروب ہونے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میرا جو اعتکاف ٹوٹا تھا یہ 24 گھنٹے, یعنی غروب آفتاب سے لے کے اگلے دن تک کا غروب آفتاب, یہ 24 گھنٹے کہلاتے ہیں. تو یہ والے میں آج قضا کر رہا ہوں اس کی. تو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں اور اگلے دن سورج غروب ہونے کے بعد آپ کا اعتکاف کی جو قضا تھی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اب اس کے بعد آپ کیا گھر چلے جائیں, تو مشورہ یہ ہے کہ آپ گھر نہ جائیں بلکہ نفلی اعتکاف کی نیت سے آپ اس کو کمپلیٹ کریں. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کو انشاءاللہ پورا ثواب دے دے گا, کیونکہ آپ کی نیت توڑنے کی نہیں تھی, غلطی سے ٹوٹ گیا ہے. تو اس لیے اب گھر نہ جائیں, گھر والے مذاق بھی اڑائیں گے آپ کا, بولیں گے تم تو گئے تھے 10 دن کے لیے اور ابھی سے گھوم کے واپس آ گئے. تو مذاق سے بھی بچنے کے لیے اور عافیت بھی اسی میں ہے کہ آپ تمیز سے
چاند رات تک مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں اور نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. جو اصل سنت اعتکاف تھا وہ تو آپ کا روزہ ٹوٹنے سے گیا, یا کوئی ایسی غلطی کر لی جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے. جیسے لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے تو دیکھا ہے کہ افطاری کرتے ہی سیدھا ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے باہر چلے جائیں گے. تو بھائی مسجد سے باہر جب آپ جائیں گے ہاتھ دھونے کے لیے تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا آپ کا. اچھا, لوگ صابن سے منہ دھونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, صابن سے سر دھونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں, منہ بھی دھو سکتے ہیں صابن سے, لیکن صرف ہاتھ اور منہ دھونے کے لیے مسجد سے باہر اگر آپ نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ وضو کے لیے نکلیں, اور وضو کے لیے جب آپ نکلیں تو سادہ ہاتھ دھونے کے بجائے صابن سے دھو لیں. جب آپ منہ دھوئیں تو صابن سے دھو لیں, تو وہ وضو کے ضمن میں ہی آپ کے ہاتھ اور منہ دھل جائیں گے صابن سے, یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جائز ہے, اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اچھا, بعض دفعہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کون سا شرعی عذر ایسا ہے جس کی وجہ سے اعتکاف توڑنا جائز ہے؟ تو بھئی بیماری کی وجہ سے اعتکاف توڑنا جائز ہے. کوئی خطرہ ہو, جان کو خطرہ ہو, مال کو شدید خطرہ ہو تو پھر تو جائز ہے, ورنہ اعتکاف توڑنا جائز نہیں ہے. آپ اگر کسی کی عیادت کے لیے چلے گئے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. میت میں جنازے کے لیے مسجد سے باہر نکل گئے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے تو اعتکاف توڑ دیتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے اعتکاف توڑنا, ایک عبادت ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا واجب ہے. تو اب جو دنیا سے چلا گیا, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ اس کے لیے دعا کریں بس بیٹھ کے. تو جنازے کے لیے نہیں جا سکتے, اور عیادت کے لیے, مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے اعتکاف میں. ہاں, خود بیمار ہو جائیں اور مجبوری ہو, ڈاکٹر کے پاس جانا ہو, تو پھر ایک مجبوری ہے, وہ تو پھر مجبوری کے حکام دی کہ بیماری تو ایک شرعی عذر ہے, تو اس میں اعتکاف توڑا جا سکتا ہے. اچھا, یہ اعتکاف کے کچھ میں نے موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے.